بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ناظرین، آج کا تقریری مقابلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور آج کے ہمارے پہلے شریک مقابلہ خبیب ساجد سے گزارش کروں گا تشریف لائیے. جامعہ انوار العلوم کرنگی سے ان کا تعلق اور ان کا موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق وہ زندیق ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے معزز سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا ہوں وہ شان صدیق اکبر کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی صورت میں جو خوبصورت جماعت عطا فرمائی، یہ ساری کی ساری جماعت معیار حق ہے، آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں. مگر ان شخصیات میں جس شخصیت کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جسے افضل البشر بعد از انبیاء فرمایا، جسے افضل الصحابہ امام الصحابہ قرار دیا، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. میرے محترم سامعین، جب سرتاج الاولین والآخرین محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ مخالف ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے برا بلا کہنے لگے. ان حالات میں جس شخصیت نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جس نے سب سے پہلے نبی پر اپنا مال لٹایا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جس نے سب سے پہلے جو آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ نفع جس کے مال سے ہوا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کیا، جس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا نہ ہوا روز قیامت اللہ ادا کریں گے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جس نے ہجرت کی رات آقا کو کندھوں پر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھے، غار سور تک لے کر گئے، سر گود میں رکھ کے سلایا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جو سانپ کے ڈسنے سے تکلیف سے تڑپ اٹھے لیکن ایڑی کو نہ ہلایا، آقا کے آرام میں خلل نہ آئے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جو زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. آقا فرماتے ہیں میرے بعد جس شخصیت کو قبر سے اٹھایا جائے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. سب سے پہلے محمد جنت میں جائیں گے، انبیاء کے بعد ساری کائنات کی انسانیت جنت کے باہر کھڑی ہوگی، جو سب سے پہلے جنت جائے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. جس کو شاعر نے کچھ خوب یوں کہا، مانگے پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھا ہی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا، وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے. سامعین محترم، قرآن مجید میں جس شخص کی صحابیت کو لفظ صاحب سے بیان فرمایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، ایک نبی ہے، دوسرے صدیق ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کے لیے کہا گیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، مفسرین فرماتے ہیں معہ کا مصداق صدیق اکبر ہے. شاعر نے کچھ خوب کہا، اسلام میں اول ہیں علیوں کے ابو بکر، اسلام میں اول ہیں علیوں کے ابو بکر، سلطان خلافت
خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر. کون ہو کس قوم سے ہو کھل کے بتاؤ, جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر. ہم لوگ غلامان غلامان غلاما, نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ججز حضرات کیا کہنا چاہیں گے خبیب ساجد کے بارے میں؟ ہاں خبیب ساجد بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور بہت اچھے پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہیں. بہرحال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ تقریر کریں تو آپ قرآن سے جو ہے نا اس کے لیے مواد لے لیں, حدیث سے اس کے لیے مواد لے لیں. تقریباً 19 آیتیں حضرت صدیق کی شان میں قرآن میں نازل ہوئی اور اسی طریقے سے بے شمار حدیثیں ہیں حضرت صدیق کے بارے میں. وہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور ایسی نمایاں خصوصیات ہیں ان کی کہ جو دیگر صحابہ کرام کی نہیں ہیں. پہلے ایمان لانے والے ہیں, ہجرت میں لے جانے والے ہیں, نبی علیہ السلام کو کاندھے پہ بٹھانے والے ہیں, 3 راتیں غار ثور میں آپ کی جھولی میں گزارنے والے ہیں وغیرہ ذالک. تو آپ اس طرح کے مواد کو تقریر کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور لوگ جو ہے نا اس سے زیادہ امپریس ہوں گے. ماشاءاللہ مزید ہمت دے. خبیب ساجد ماشاءاللہ اچھی تقریر کی تھی آپ کی, لیکن جب قرآن پڑھیں یا حدیث مبارکہ پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کے اعراب چیک کریں. آپ غلط تو نہیں پڑھ رہے. آیت مبارکہ آپ نے خطبے میں غلط پڑھی ہے. اسی طرح آواز کا اتار چڑھاؤ یہ بھی جو ہے آپ کی تقریر میں بہت کم تھا. کوشش کریں کہ آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ اچھا ہو, بہترین ہو. اور تیسری چیز جو ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4 منٹ کا ٹائم تھا لیکن آپ کی تقریر 4 منٹ سے اوپر چلی گئی اور 5 منٹ سے بھی اوپر چلی گئی. تو یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے. جب آپ تقریری مقابلے میں حصہ لیں تو معلوم کریں کہ ٹائم کتنا ہے, وقت کتنا ہے, اسی کے مطابق تقریر کریں کیونکہ جیسے ٹائم بڑھتا ہے جو نمبر ملتے ہیں وہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں 1 منٹ میں میرے کتنے نمبر کٹے ہوں گے. اگر 20 سیکنڈ اضافہ ہوتا تو کم نمبر کٹتے, 40 60, تو اس طرح آپ کے نمبر کافی سارے کٹ گئے. تقریر آپ کی بہت اچھی تھی.